جزیرے کے تمام رہائشی بحری قزاق تھے۔ ان سب کا دار و مدار لوٹ مار کے اسباب پر ہوتا تھا۔ پورے مسافروں سے بھرے بحری جہاز اور کشتیاں گھیر کے کھلے سمندر سے اغوا کر لی جاتی اور اس میں موجود اشیاء خوردونوش اور دیگر سامان آپس میں تقسیم کر لیا جاتا، جبکہ جوان اور صحت مند مردوں کو جزیرے پر لا کر سخت مشقت لی جاتی یا انہیں غلام بنا کر فروخت کر دیا جاتا، جبکہ نوخیز اور حسین لڑکیاں ڈاکوں کا دل بہلاتی رہتی۔ شکنتلا دیکھ رہی تھی کہ جزیرے پر نوجوان لڑکیوں کی بھرمار ہے جو ادھر ادھر گھومتی رہتی ہیں۔ کئی دن گزر گئے، اب شکنتلا کی حیثیت تفریحی مقام پر رکھے عجوبے سے زیادہ نہ رہی تھی۔ آنے والے اسے دیکھتے، چھوتے، ہنستے اور چل دیتے۔ اس دوران شکنتلا نے یہ بھی دیکھا کہ ساتوں خبیث بوڑھے اکثر اکٹھے ساحل کی اونچی چٹانوں پر بیٹھے مختلف شیشوں کو آگے پیچھے رکھ کر ان کے اندر سے کچھ دیکھنے کی کوشش کرتے رہتے، یا پھر ان میں جادوگر قسم کے کچھ بوڑھے مختلف ہانڈیاں سامنے رکھے کسی عمل میں مصروف رہتے۔ اس دوران کبھی کبھار ایک آدھ جہاز اغوا کر کے لایا جاتا اور اس میں سوار مسافروں کو بے دردی کے ساتھ ساحل پر پٹک کر بری طرح مارا پیٹا جاتا۔ یکسو کا سکہ ہر سو چلتا تھا، جسے ہر وقت شراب و شباب کی ضرورت رہتی تھی۔ سینکڑوں پھرتیلے اور جنگجو قزاقوں کا اسلحہ سے لیس دستہ یکسو کے ہمراہ ہوتا، چاہے وہ خشکی پر ہو یا سمندر میں۔ جانصاروں کی یہ فوج اس کے لیے کوئی بھی کام کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہوتی۔ تورا بورا جزیرہ ایک طرح سے یکسو کی ملکیت تھا۔ دیگر قزاق گروہوں کو عارضی طور پر لوٹ مار کا مال جزیرے پر لانے کی اجازت ہوتی، جس کا باقاعدہ حصہ وصول کیا جاتا۔ دوسرے گروہوں کو جزیرے پر مختلف جگہ الاٹ کی جاتی تھی، تاہم یکسو اور اس کے آدمیوں کو ہر جگہ جانے کی پوری چودراہٹ حاصل تھی۔ ساحل پر بے شمار افراد ہر وقت موجود رہتے اور اپنے اپنے فرائض کی انجام دہی جاری رکھتے۔ شکنتلا کو کچھ اچھا نہ لگتا۔ وہ ہر وقت سوچتی رہتی کہ میرا کیا بنے گا؟ کیا بقیہ جسم پتھریلے انداز میں گزر جائے گا؟ اس شہر کا توڑ کیا ہے؟ اور پھر ناگداس نے اسے 1 سال کے اندر واپس آنے کا بھی کہا تھا۔ ادھر وقت تیزی سے گزر رہا تھا، ادھر وہ بت بنی کھڑی تھی، بے بسیاں چاروں طرف کہکے لگا رہی تھی۔ اسی دوران شکنتلا نے یہ بھی محسوس کیا کہ ساحل پر ٹنوں وزنی کئی چٹانیں ایسی ہیں جن کے گرد ساتوں خبیث بوڑھے اکثر اکٹھے ہو کر ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے گھومتے رہتے تھے۔ ان چٹانوں کے رنگ عجیب چمکیلے سے تھے اور یہ تعداد میں بے شمار تھی اور مخصوص فاصلے سے ایک خاص انداز میں استادہ تھی، گویا انہیں کسی خاص وجہ سے یہاں رکھا گیا ہو۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ ایک دن صبح سویرے اس نے ساحل پر اچھی خاصی چہل پہل دیکھی جو معمول سے کہیں زیادہ تھی۔ شکنتلا غور سے دیکھنے لگی، کئی جہاز تیار کھڑے تھے اور ان پر بے شمار قزاق اپنے اپنے ہتھیاروں کے ساتھ سوار ہو رہے تھے۔ یہ عمل کافی دیر جاری رہا۔ آخری تیار ہونے والا جہاز یکسو کا تھا، جس پر ساتوں بوڑھے بھی سوار ہو گئے۔ شکنتلا کان لگا کر ان کے چیخنے چلانے سے صورتحال کا اندازہ لگانے لگی۔ خاصی مشکل کے بعد اسے سمجھ آئی کہ کئی جزیروں کی حکومتوں نے مل کر بحری قزاقوں کے 3 جہازوں کو کھلے سمندر میں کہیں گھیر لیا ہے اور وہاں ان کی جنگ ہو رہی ہے، اور یہ سب لوگ اپنے آدمیوں کی مدد کو جا رہے تھے، کیونکہ نہ جانے کی صورت میں ممکن تھا کہ دوسرے جزیروں کی مشترکہ فوج پہلی کامیابی کے بعد یقیناً پھر جزیرے کا رخ کرتی۔ اتنے لوگوں کی بیک وقت روانگی سے جزیرے کے ساحل پر ہوک عالم طاری ہو گیا۔ اکا دکا لوگ ہی اب آتے جاتے دکھائی دیتے تھے۔ اسی عالم میں دوپہر ڈھلنے لگی کہ یکایک شکنتلا کو اپنے نچلے دھڑ میں کچھ حرارت محسوس ہوئی۔ اسے بڑی حیرانگی ہوئی کہ نچلا دھڑ تو پتھر ہے، یہ حرارت کیسی؟ اچانک اس کے کانوں نے ناگداس کی آواز سنی، شکنتلا، شکنتلا۔ آواز کہیں دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی۔ ناگداس اسے آواز دے رہا تھا۔ شکنتلا گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ اپنی ہتھیلی دیکھو شکنتلا، ناگداس کی آواز پھر ابھری۔ لیکن ہتھیلی کیسے دیکھوں؟ شکنتلا کی زبان سے اچانک نکلا تو وہ خود بھی حیران رہ گئی۔ وہ تو بول ہی نہ سکتی تھی۔ جیسے بول سکتی ہو ویسے ہی ہتھیلی بھی دیکھ سکتی ہو۔ ناگداس کی یہ آواز میٹھے بول بن کر اس کے کانوں میں رس انڈیل گئی، اور اسی لمحے اس نے ہاتھ اٹھانے کا ارادہ کیا تو وہ بھی اٹھتا چلا گیا۔ شکنتلا کے من میں خوشیوں کی جلترنگ بجنے لگی۔ اس نے فوراً ہتھیلی کی طرف دیکھا جہاں ناگداس کی شبیہ نمودار تھی۔ شکنتلا کو وہ سخت پرجوش لیکن متوش نظر آ رہا تھا۔ اس کی زبان ہلی، شکنتلا وقت بہت کم ہے۔ آج جزیرے کو خالی پا کر میں نے اپنے مہان منتروں کے ذریعے ہزاروں سال دور بیٹھے ہونے کے باوجود تجھے پتھر سے انسان بنا دیا ہے، لیکن تجھے اندھیرا چھانے سے پہلے ہی یہاں سے نکلنا ہوگا، کیونکہ وہ لوگ آنے ہی والے ہوں گے۔ وہ آ گئے تو دشواری ہو جائے گی۔ میں تیری شکتیوں کی قائل ہو گئی ہوں ناگداس۔ شکنتلا کھڑی ہو کر اپنے جسم کو ہلا جلا کر بولی۔ وہ بالکل ٹھیک ہو چکی تھی۔ بے وقت کی راگنی سے وقت ضائع ہو رہا ہے۔ شکنتلا، تجھے حالات کی سنگینی کا اندازہ نہیں۔ میں نے تجھے 1 سال کے اندر واپس آنے کا کہا تھا،
اور 1 سال گزرنے میں بس اب اتنا ہی وقت رہ گیا کہ تم اب مشکل واپس اس زمانے میں آ سکے۔ لیکن ابھی تو شاید اتنا وقت نہیں گزرا ناگداس، شکنتلا حیرانگی سے گویا ہوئی۔ اس کے خیال میں تو بمشکل 2 ڈھائی ماہ ہی ہوئے تھے۔ بے وقوف لڑکی، جلدی کر اور ان باتوں کی گہرائی میں جانے کو چھوڑ، میں ٹھیک کہہ رہا ہوں۔ تجھے نہیں پتا، اگر تو بروقت نہ پہنچی تو تجھے موت آ جائے گی اور میرا جادو کا سارا نظام تہ و بالا ہو جائے گا اور تو وہیں پھنس کر رہ جائے گی۔ جلدی کر، اس وقت تجھے ان میں سے کوئی نہیں دیکھ سکتا، لیکن یہ صرف سورج ڈھلنے سے پہلے تک ہے۔ تو جلدی سے میرا بتایا ہوا جاپ جپنا شروع کر دے تاکہ گھمن گیری تیرے سامنے آ جائے۔ لیکن ناگداس، ان لوگوں سے انتقام لیے بغیر ہی واپس آ جاؤں جنہوں نے شکنتلا کو پتھر بنانے کی جرات کی؟ دفع کر ان سب کو۔ تو یہاں پہنچے گی تو 5000 سال اس زمانے کو پیچھے چھوڑائے گی، یوں وہ لوگ خود ہی ختم ہو جائیں گے۔ سرابوں کے پیچھے نہ بھاگ، بہت وقت ضائع کریے تو دیکھ نہیں رہی سورج تیزی سے ڈھل رہا ہے؟ ناگداس کی بات شکنتلا کی عقل دانی میں آ گئی اور ناگداس کا سمے پلٹ منتر دہرانے لگی۔ منتر مکمل ہوتے ہی سفید رنگ کا گرد و غبار اڑنے لگا۔ سمندر کی لہریں طغیانی کے انداز ساحل پر آ کر سر پٹکنے لگی۔ آؤ شکنتلا آؤ، لاؤ آب حیات مجھے دے دو۔ ناگداس، جس پر نکاہت اور موت کی زردی چھا چکی تھی، بے سے بولا تو شکنتلا کھلکھلا کر ہنس دی۔ ناگداس، کیا تجھے میرے بارے میں پتا نہیں چلا تھا کہ میں کتنی شاطر ہوں؟ کیا مطلب؟ ناگداس بڑی مشکل سے اٹھ کر بیٹھا۔ مطلب یہ کہ میں تمہیں آب حیات کیوں دوں؟ کیا اس لیے کہ تم اسے پی کر چاقو چوبند ہو جاؤ اور پھر مجھے قیدی بنا کر ہزاروں سال کے لیے رکھ لو کہ پھر بھی تمہیں 5000 سال کے بعد آب حیات کی ضرورت پڑے گی؟ بے وقوفوں جیسی باتیں نہ کرو شکنتلا، مت بھولو کہ میں تمہیں بھسم کر سکتا ہوں۔ یہ تم نہیں کر سکتے، کیونکہ میرے مرنے کے بعد تمہاری زندگی کے امکانات بھی ختم ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بات بھی سن لو ناگداس کہ میں نے پہلے امرت جل خود پیا ہے، پھر تمہارے لیے حاصل کیا تھا۔ شکنتلا مسلسل اسے زچ کر رہی تھی۔ پھر اب تم کیا چاہتی ہو؟ ناگداس نے ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا۔ مجھے وقت کا سفر کرنے کے علم پر دسترس چاہیے، پھر تمہیں امرت جل مل سکتا ہے۔ شکنتلا فیصلہ کن انداز میں بولی۔ مجھے منظور ہے، لاؤ پانی مجھے دے دو، میں مر رہا ہوں۔ ایسے نہیں جانی، پہلے علم سکھاؤ ورنہ مر جاؤ۔ نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، زندہ رہنا چاہتا ہوں، میں وعدہ کرتا ہوں۔ ہم جیسے بے ارادوں کے وعدے تو کچے دھاگے ہوتے ہیں ناگداس، وقت ضائع نہ کرو۔ لیکن یہ عمل طویل ہے اور مجھے امرت جل نہ ملا تو میں اب کسی بھی پل مر سکتا ہوں۔ ناگداس کے لہجے میں بےچارگی تھی۔ اچھا، یہ لو۔ شکنتلا نے نادیدہ تھیلا کندھے سے اتار کر اس میں سے مشکیزہ نکالا اور ناگداس کو منہ کھولنے کو کہا تو ناگداس، جو زیادہ حرکت نہ کر سکتا تھا، اس نے وہیں لیٹے لیٹے ہونٹ وا کر دیے۔ تو شکنتلا نے اپنی 2 انگلیاں مشکیزے میں ڈبو کر نکالیں اور صرف ایک قطرہ ناگداس کے حلق میں ٹپکا دیا اور فوراً ہی ناگداس کا جسم ایک تھرتھراہٹ لے کر جوان جسم کی شکل اختیار کر گیا اور برف کی طرح سفید بال قدرے سیاہ نظر آنے لگے اور ہاتھ پاؤں قدرے صحت مند ہو گئے۔ ناگداس اٹھ بیٹھا اور کچھ سوچنے لگا۔ شطرنج کی کوئی بھی نئی بساط بچھانے سے قبل یہ جان لو ناگداس کہ شکنتلا فتح کا یقین حاصل ہونے سے قبل کبھی مقابلے پر نہیں آتی۔ آب حیات کا یہ قطرہ صرف آج کا دن ہی تمہیں جوان رکھ سکتا ہے۔ زندگی کی مزید بھیک چاہتے ہو تو میری شرط پوری کرو۔ شکنتلا کا جرحانہ انداز اور بھاری پلڑا دیکھ کر ناگداس کا سر جھکتا چلا گیا۔ پھر اگلا پورا دن ناگداس شکنتلا کو وقت کا سفر کرنے کا عمل سکھاتا رہا اور شکنتلا کا ذہن اس معاملے میں غیر معمولی ذہانت سے ممور تھا، اسے محفوظ کرتا رہا۔ ناگداس کے پاس زندگی بچانے کے لیے شکنتلا کے وعدے پر اعتبار کرنے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا۔ اب اس کا رویہ ہوشامدانہ ہو چکا تھا۔ شکنتلا سب سمجھ رہی تھی اور ناگداس کا انجام بھی وہ سوچ چکی تھی۔ امرت جل تو خیر اس نے اسے کسی طور پر نہیں دینا تھا۔ شام ہوتے ہوتے شکنتلا نے اسے ماضی اور مستقبل کی طرف سفر کرنے اور واپس حال میں آنے کی تمام مخفی علوم ازبر کر لیے۔ اب اسے ایک ہی فکر تھی کہ کہیں ناگداس کی موت کے بعد اس غار کا تمام نظام تباہ ہو گیا تو وہ کہیں اگلے یا پچھلے زمانے میں جا کر پھنس کر ہی نہ رہ جائے، یا کہیں ناگداس دھوکے میں اسے کچھ غلط سلط نہ بتا گیا ہو۔ لہٰذا اس نے ناگداس کے قائم کردہ غاروں کے اس نظام کو تباہ کرنے کا فیصلہ کر لیا اور ناگداس کو کہنے لگی، ناگداس، اگر تم مجھے یہ یقین دلا دو کہ تم نے مجھے جو کچھ سکھایا ہے وہ 100% درست ہے تو امرت جل کا پورا مشکیزہ دے دوں گی، اور اگر تم مجھے یہ یقین نہ دلا سکے تو پھر جان لو کہ تمہاری ہزاروں سالہ زندگی کا خاتمہ ہوا ہی جاتا ہے۔ جھوٹ تو میں تم سے تب بولتا اگر میں تمہارا کچھ بگاڑ سکتا۔ اب تو مجھے پتا ہے کہ اگر غلط بیانی سے کام لیا تو تم امرت جل پی کر سدا جیون حاصل کر چکی ہو اور میرے سکھائے ہوئے عمل کی تصدیق کیے بغیر مجھے امرت جل نہ دو گی۔ میں سوگند کھاتا ہوں کالی دیوی اور ابلیسی شکتیوں کی کہ تجھے جو کچھ سکھایا ہے حرف بحرف درست ہے۔ میں تمہارے سامنے اپنا یہ تمام نظام تباہ کرتا ہوں، تو میرے سکھائے ہوئے عمل کو دہراؤ گی تو یہ سب نظام دوبارہ قائم ہو جائے گا۔
ناگداس کی حالت لمحہ بہ لمحہ بگڑ رہی تھی۔ اس کا گوشت لٹکنا شروع ہو چکا تھا اور جسم سے بدبو کے بھپکے نکلنا شروع ہو چکے تھے۔ وہ سخت اذیت کا شکار نظر آتا تھا اور اب وہ شکنتلا کے سامنے گگیا رہا تھا، لیکن شکنتلا اس کی تیزی سے بگڑتی حالت سے قطع تعلق سکون سے بیٹھی تھی، کیونکہ اسے پتا تھا کہ ناگداس مر بھی گیا تو اگر ماضی یا مستقبل کی طرف نہ بھی جا سکی، پھر بھی وہ اب اتنی طاقتور ہے کہ زمانے میں رہ کر بھی موج مستی کے ساتھ پرتاش جیون گزار سکتی ہے۔ اچھا تم ایسا کرو کہ یہ سارا نظام خود تباہ کر دو۔ اور ناگداس جس کی حیثیت جان بلب انسان کی سی تھی تیزی سے جنتر منتر پڑھنے لگا۔ جو خاصا طویل تھا، اس دوران اس کے جسم سے بدبو نکلنا تیز ہو چلی تھی اور گوشت بھی گلنا سڑنا شروع ہو گیا تھا۔ آخر خاصی دیر کے بعد منتر مکمل ہوا تو پھک کی آواز آئی اور چاروں طرف اندھیرا اور دھول پھیل گئی، اور پھر آہستہ آہستہ اندھیرا اور دھول چھٹے تو شکنتلا نے خود اور ناگداس کو برف کی ایک وسیع اور ریز وادی میں پایا، جہاں اب نہ کوئی غاریں تھیں نہ کوئی ساز و سامان، بس تحد نظر برفیلے پہاڑ اور یک بستہ ہوائیں چل رہی تھیں۔ اب شکنتلا نے نظام کو قائم کرنے کا منتر پڑھنا شروع کیا۔ اس کے گلابی ہونٹ تیزی سے جنتر منتر پڑھنے لگے۔ عمل پورا ہوتے ہی اس نے تمام نظام دوبارہ قائم کرنے کا سوچا تو ایک بار پھر اندھیرا چھا گیا اور ہوا بگولوں کے مانند چلنے لگی۔ جب سکون ہوا تو شکنتلا خوش ہو کر کھلکھلا اٹھی۔ ناگداس نے اس سے جھوٹ نہ بولا تھا اور اپنا وعدہ سچ کر دکھایا تھا۔ ناگداس کا سارا نظام، تمام غاریں اپنی جگہ آ موجود ہوئی تھیں۔ دیکھ لو شکنتلا، ناگداس لڑکھڑاتا ہوا اٹھا، میں نے وعدہ نبھایا۔ اب تم فٹافٹ مجھے آب حیات پلا دو، لاؤ مجھے دے دو، میرے جسم سے جان نکل رہی ہے۔ ناگداس کی گگیائی ہوئی آواز سن کر شکنتلا ہنس پڑی اور گھٹنوں کے بل ناگداس کے قریب ہی زمین پر بیٹھ گئی۔ شکنتلا اتنی پاگل نہیں ہے کہ تمہیں امرجل پلا کر اپنے لیے ایک مستقل درد سر پیدا کر لے۔ 5000 سال تو جیا ہے، جیون سے ابھی تیرا جی نہیں بھرا، بڈھے کھوسٹ۔ شکنتلا کی دو ٹوک طوطا چشمی بات سن کر ناگداس چونک پڑا اور اس کی آنکھوں میں موت کا خوف اترنے لگا۔ نہیں نہیں، میں مر نہیں سکتا، تم ایسا نہیں کر سکتی۔ میں بالکل ایسا ہی کروں گی ناگداس، شکنتلا سکون سے اٹھتے ہوئے بولی، اور ایسا کرنے سے پہلے مجھے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی۔ اب تمہارا دانا پانی اس دنیا سے اٹھ گیا ہے اور تم چند لمحوں کے مہمان ہو، مرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا شکنتلا، تم مجھ سے بھی واقف نہیں ہو۔ ناگداس حواس مجتمع کر کے پھرتی سے اٹھا، اس کے کمزور اور جھریوں زدہ ہاتھوں نے لپک کر شکنتلا کی سراہی دار گردن اپنے استخوانی شکنجے میں کس لی۔ شکنتلا، جسے ناگداس کے مریل وجود سے اس جارحانہ اقدام کی توقع نہ تھی، ایک دم بوکھلا اٹھی۔ ناگداس نے یہ حرکت اس قدر برق رفتاری سے کی جیسے بجلی کوندی ہو۔ شکنتلا کو سنبھلنے کا کوئی موقع نہ ملا اور ناگداس کی انگلیاں شکنتلا کی گردن میں ریشمی ڈوری کے پھندے کی مانند اپنی گرفت مضبوط کرنے لگی۔ شکنتلا کی سانس گھٹنے لگی اور آنکھیں ابل پڑی۔ شکنتلا کی تمام ہوش فہمیاں حرن ہو گئی اور وہ جان گئی کہ فوری طور پر کچھ نہ کر سکی تو بے ہوش ہو جائے گی، تو ناگداس سے پھر کسی بھی اقدام کی توقع ہو سکتی ہے۔ لہٰذا شکنتلا نے فوراً اژدھا بننے کا سوچا اور زور زور سے پھنکار ماری تو دیو ہیکل اژدھے کی شکل میں آ گئی۔ ناگداس بوکھلا گیا، اسے یوں محسوس ہوا جیسے اس نے ہاتھ اژدھے کے جبڑوں پر رکھے ہوں۔ شکنتلا نے بلا تاخیر گرم سانسیں چھوڑنا شروع کر دی۔ ناگداس چلا اٹھا، سانسوں کی گرم بھاپ سے اس کا چہرہ جھلسنے لگا اور پگھلنے لگا۔ بے اختیار ناگداس نے اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں سے ڈھانپ لیا، لیکن شکنتلا اب اسے کسی قیمت پر معاف نہ کرنا چاہتی تھی۔ اس نے ناگداس کے جسم کے گرد لپیٹا لے لیا اور شکنجا کسنا شروع کیا، لیکن حیران رہ گئی کہ ناگداس کی ہڈیاں کڑکڑائیں ضرور لیکن ٹوٹ پھوٹ نہ سکیں۔ وہ سمجھ گئی کہ ناگداس کو مارا نہیں جا سکتا، یہ اپنے وقت پر ہی مرے گا۔ گرمی اس کے وجود کے لیے ناقابل برداشت ہے اور اس کا عملی منظر وہ دیکھ چکی تھی کہ اژدھے کے منہ سے نکلنے والی بھاپ نما سانسوں کی ناگداس تاب نہ لا سکا تھا۔ لہٰذا اس نے ناگداس کو چھوڑ دیا، اس کے گرد گرم گرم سانسیں اس پر چھوڑنے لگی۔ ناگداس تڑپنے لگا، اس کے کمزور جسم کا بچا کچا گوشت اژدھے کی سانسوں کی گرمی برداشت نہ کر سکا اور تیزی سے پگھل کر بہنے لگا۔ تھوڑی ہی دیر میں ناگداس کی جگہ ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ گیا، تمام گوشت گل کر پانی بن چکا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر اس کے استخوانی ڈھانچے میں بھی شدید تڑپ اور حرکت موجود تھی۔ وہ بھی مرا نہ تھا۔ شکنتلا سمجھ گئی کہ آب حیات کے معمولی اثر تک بھی وہ مرے گا نہیں، لہٰذا دیوار کو دھکا دینے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ناگداس اب اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ اسے اپنے حال پر چھوڑ کر وہاں سے جانے کا فیصلہ کر لیا، کچھ سوچنے لگی۔ وہ یہ سوچ رہی تھی کہ اب کچھ ایسا مکمل آرام کرنا چاہیے۔ ہر لہجہ تیز رفتار زندگی اور بے درپے واقعات نے اس کے تمام اعصاب شل کر دیے تھے۔ ویسے بھی اب کوئی کام نہ تھا اور نہ ہی کوئی دشمن باقی بچا تھا، تو کیوں نہ اس فراغت سے فائدہ اٹھایا جائے اور کسی محفوظ مقام پر بسیرا کر کے کچھ ایسا مکمل سکون سے گزاروں۔ ویسے بھی اب میں انتہائی طاقتور ہو چکی ہوں، روح بدلنے کی قوت، جادو کے مہا منتر ازبر ہیں، ماضی اور مستقبل کے زمانوں میں بھی سفر کر سکتی ہوں۔
آبحیت پی کر امرت جیون حاصل کر چکی ہوں، دنیا کی حسین ترین لڑکی ہوں۔ ہاں، میں بے پناہ شکتیمان ہوں، وہ خود ہی سوچ رہی تھی اور مسرور ہو رہی تھی، اور خود بخود بے اختیار غرور مسکراہٹ بن کر اس کے ہونٹوں پر آنے لگا۔ وہ من ہی من میں جھومنے لگی، کیوں نہ آنے والے زمانے کو دیکھوں کہ حضرت انسان ترقی کی سیڑھیاں طے کر کے کہاں تک جاتا ہے، اس دنیا کا کیا انجام ہے۔ لیکن وہ اپنے آپ سے بولی، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ میں ہزاروں سال آگے پہنچوں تو وہاں کے لوگ مجھ سے بھی زیادہ طاقت رکھتے ہوں، تو پھر کیا کروں گی؟ پھر مجھے کون بچائے گا؟ اگر ہزاروں سال ماضی کے لوگ مجھے قابو کر کے پتھر کے مجسمے تبدیل کر سکتے ہیں، پتھر کے مجسمے میں تبدیل کر سکتے ہیں، اگر ناگداس نہ ہوتا تو میرا کیا بنتا؟ لہٰذا اگر مستقبل میں جا کر کسی مصیبت کا شکار ہو گئی تو پھر میرے پیچھے آنے والا بھی کوئی نہ ہوگا۔ نہیں، میں اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لوں گی، ابھی مستقبل کی طرف نہیں جاؤں گی، ابھی سوچوں گی۔ چلو ایسا کرتی ہوں کہ کسی آبادی کو تلاش کر کے وہاں ایک عام انسان کی طرح کچھ عرصہ رہتی ہوں، چپکے چپکے خونی پیاس بجھاؤں گی، جب خطرہ محسوس کروں گی تو پھر کسی دوسرے علاقے کو کوچ کر جاؤں گی۔ ارے ہاں، شمالا کو بھی تلاش کرنا ہے، شمالا کو بھی تو تلاش کرنا ہے جسے ناگداس نے سکندر کے ساتھ معافی دے کر چھوڑ دیا تھا۔ پتہ نہیں یہ لوگ کہاں ہوں گے۔ فیصلہ کرتے ہی شکنتلا نے انسانی اور اصلی روپ میں ہی اڑان بھری، اور اس کے قدم زمین چھوڑ کر فضا میں بلند ہوتے چلے گئے۔ اب اس نے آنکھیں بند کر کے اندازے سے ایک طرف بڑھنا شروع کر دیا۔ نیچے چاروں طرف تحد نظر برف کی چاندنی بچھی ہوئی تھی۔ رات کے اس سمے آسمان پر کہیں کہیں بادلوں کے آوارہ ٹکڑے چاند کے ساتھ اٹکیلیوں میں مصروف تھے۔ شکنتلا کو اڑتے ہوئے خاصی دیر ہو گئی، اور گزرتے وقت کے ساتھ شکنتلا کی رفتار میں بھی اچھا خاصا اضافہ ہو چکا تھا۔ ساری رات مسلسل اڑنے سے وہ برف پوش علاقے کو کہیں دور چھوڑ آئی تھی۔ جب صبح کے آثار نظر آئے تو شکنتلا نے بلندی کم کرنا شروع کر دی۔ آبادی نظر آئی تو اس نے دیکھا کہ چاروں طرف سے پہاڑوں میں گھری یہ ایک چھوٹی سی خوبصورت وادی ہے، جس میں ہزاروں کی تعداد میں خیمے استادہ ہیں۔ خیموں کے بیچوں بیچ سفید سنگ مرمر سے بنا ایک بہت بڑا مندر ہے۔ شکنتلا فوراً بام گئی کہ یہاں مندر پر یاتری آئے ہوئے ہیں، ہو سکتا ہے کوئی میلہ وغیرہ لگا ہو۔ یہ سوچتے ہی وہ منظر سے غائب ہو گئی اور چپکے سے ایک خیمے کے پہلو میں اتر گئی، اور پھر عام دیہاتی عورت کا روپ دھار کر ادھر ادھر گھومنے لگی اور آہستہ آہستہ مندر کی طرف چل دی۔ مندر کیا تھا، شاندار محل ہی تھا، ہر طرف سفید چمکتا سنگ مرمر، مندر بالکل نیا نیا بنا ہوا لگتا تھا۔ جا بجا لوگ ٹولیوں میں گھوم رہے تھے۔ اس نے ایک عورت کو رو کر پوچھا کہ میں پردیسن ہوں، یہ کون سا علاقہ ہے اور یہ کون سا مندر ہے؟ تو اس عورت نے بتایا کہ یہ بھرت پور ہے اور یہ مندر ستی دیوی کا ہے۔ ستی دیوی اسی علاقے کی باشندہ ہے، اور آج سے چند برس پہلے اس کا خاوند فوت ہو گیا تو یہ اپنے خاندان کی چتا میں اس کے ساتھ ہی خاوند کا سر اپنی گود میں رکھ کر بیٹھ گئی تھی۔ پوری چتا راکھ ہو گئی، لیکن سندرتا کو کچھ نہ ہوا تھا۔ الٹا آگ ٹھنڈی ہونے پر لوگوں نے دیکھا کہ سندرتا جو ایک معمولی شکل و صورت رکھتی تھی، اب انتہائی حسین و جمیل دیوی کسی خوبصورت ہو گئی تھی۔ عوام دیوتاؤں کا کرشمہ جانتے ہوئے سندرتا کی دیوی کسی عزت کرنے لگے۔ حیرت انگیز طور پر سندرتا کے منہ سے نکلنے والی پیشین گوئیاں سچ ثابت ہوتی ہیں، لیکن دیوی سال میں صرف ایک ہی بار اپنا درشن کرواتی ہے، اور جب ستی دیوی سندرتا اپنا درشن کرواتی ہے تو اس وقت یہاں میلے کا سا سما ہوتا ہے۔ دور دور سے یاتری آ کر سندرتا ستی دیوی کا درشن کرتے ہیں اور چڑھاوے چڑھاتے ہیں۔ عام لوگوں کے علاوہ پنڈت، پجاری، برہمچاری اور سادھو سنت بھی یہاں آتے ہیں۔ میلے کا ایک دن کرشماتی دن کہلاتا ہے، جب جادوگر اور پنڈت اپنے اپنے شعبدے اور کمالات دکھاتے ہیں۔ آج بھی کرشماتی دن ہے، اور کرشموں کے اس مقابلے بعد سندرتا دیوی عوام الناس کو اپنا درشن کرائے گی۔ یہ دلچسپ اور عجیب و غریب کہانی سن کر شکنتلا کے من میں بھی ترنگ سر ابھار گئی کہ چلو میں بھی خاموش رہ کر دیکھتی ہوں کہ کیا تماشے اور ناٹک ہوتے ہیں۔ وہ میلے میں ادھر ادھر گھومنے لگی۔ ابھی ملجگاں اندھیرا ہی تھا اور لوگ خیموں میں خواب و خرگوش کے مزے لوٹ رہے تھے۔ ستی دیوی کے پہلو میں ایک دریا بھی بہہ رہا تھا، جہاں ہندو عورتیں اور مرد بے لباسی میں اشنان کر رہے تھے۔ شکنتلا دریا کنارے سے ہٹ کر خیموں بھری بستی میں آ نکلی۔ ایک خیمے کے سامنے اس نے دیکھا کہ ایک گول مٹول گنجا سادھو جلتے کوئلے کے ڈھیر پر مزے سے بیٹھا ہوا ہے۔ شکنتلا دلچسپی سے اسے دیکھتی ہوئی آگے بڑھ گئی۔ ابھی تھوڑا ہی چلی تھی کہ اسے کسی سپیرے کی بین بجانے کی آواز کانوں میں پڑی۔ وہ ٹھٹکی، لیکن پھر آواز کی سمت چل پڑی۔ دیکھا کہ کھلے میدان میں بیٹھا ایک سپیرا بین بجا رہا ہے۔ اس کے سامنے کھلے منہ کی پٹاری دھری ہے اور آس پاس کچھ لوگوں کا مجمع بھی اکٹھا ہو رہا ہے۔ شکنتلا بھی کھڑی ہو گئی۔ بین کی مدھر سریلی آواز اس کے کانوں کو ویسے بھی بھلی لگتی تھی، حالانکہ اسی بین کی لے پر مدہوش ہو کر وہ اکثر مصائب کا شکار بھی ہونے لگتی تھی۔ لیکن یہ بین اتنی سحر انگیز نہ تھی کہ شکنتلا کو ڈر محسوس ہوتا۔ سپیرا تھوڑی دیر بین بجاتا رہا، پھر اچانک پٹاری میں سے کسی سانپ نے فن اٹھانا شروع کیا۔ لیکن یہ کیا؟ یہ سانپ تو نہ تھا، یہ تو رسی تھی۔ لیکن حیرت انگیز طور پر بین کی لے پر رسی جھومتی ہوئی بلند ہو رہی تھی، اور بلند ہوتے ہوتے پٹاری سے باہر آ گئی۔ تو سپیرے نے اچانک بین بجانا بند کر دی تو دھپ سے رسی بھی زمین پر آ گری، تو لوگوں نے تالیاں بجانا شروع کر دی۔ یہ ایک قسم کی داد تھی۔ سپیرے کے شعبدے پر شکنتلا دھیرے سے مسکرائی اور آگے چل دی۔
اور ایک جگہ اسے ایک کالا لمبا پتلا بھجنگ شخص نظر آیا جو شکل سے ہی شبدہ باز نظر آتا تھا۔ وہ آلتی پالتی مارے زمین سے 2 فٹ بلند زمین میں گڑی ایک لوہے کی نوکدار کیل کے اوپری سرے پر بیٹھا تھا۔ شکنتلا کو یہ سب کچھ بہت دلچسپی کا حامل نظر آیا۔ وہ سوچنے لگی کہ شبدوں کے مقابلے ضرور دیکھنا چاہیے۔